بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عبداللہ بن حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسا عمل جس میں کوئی شک نہ ہو، اور ایسا جہاد جس میں کوئی چوری نہ ہو، اور حج مبرور۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں جن میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اور اس کا مزہ پائیں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آدمی محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اور نفرت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تیسرا یہ کہ اگر بڑی آگ بٹکا دی جائے تو اس میں گرنا اس کے نزدیک محبوب ہو بنسبت کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بال بھی کالے سیاہ تھے، اس پر سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دیتے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگایا، اپنی ہتھیلی کو آپ کی رانوں پر رکھی، پھر کہا، محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اگر طاقت ہو تو اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ کا حج کرنا۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا، خود ہی آپ سے سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ پھر بولا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، ہر اچھی بری تقدیر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بولا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا، اب قیامت کے دن کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جائے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے پوچھا، تو مجھے اس کی نشانی بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، دوسرا یہ کہ دیکھو گے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن مفلسین اور بھیڑ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محل تعمیر کریں گے۔ عمر کہتے ہیں، میں 3 دن تک ٹھہرا رہا، پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تم جانتے ہو پوچھنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھانے آئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ اجنبی آتا تو پہچان نہیں پاتا جب تک پوچھ نہ لیتا۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کی جگہ بنا دیں تاکہ جب کوئی اجنبی شخص آئے تو پہچان لے۔ چنانچہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بنایا جس پر آپ بیٹھے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا جس کا چہرہ سب سے اچھا تھا، جس کے بدن کی خوشبو سب سے بہتر تھی، گویا کپڑوں میں میل لگا ہی نہ تھا۔ اس نے فرش کے کنارے سے سلام کیا، کہا، السلام علیکم یا محمد، اے محمد آپ پر سلام ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔
وہ بولا اے محمد کیا میں نزدیک آ لوں؟ آپ نے فرمایا آؤ۔ وہ کئی بار کہتا رہا میں آپ کے نزدیک آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے رہے آؤ آؤ، یہاں تک کہ اس نے اپنا ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر رکھا۔ وہ بولا اے محمد مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، بیت اللہ کا حج کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو۔ وہ بولا جب میں ایسا کرنے لگوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ نے سچ کہا تو ہمیں عجیب لگا، خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ وہ بولا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عبادت کرنے لگو تو تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو تمہیں لگے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ بولا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر بولا مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا دیا، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سوال دہرایا، آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر سوال دہرایا تو آپ نے اسے جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے آنے کے متعلق سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے تم جان سکتے ہو۔ جب تم دیکھو کہ جانوروں کو چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں، دیکھو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے زمین کے بادشاہ ہوں گے، اور دیکھو کہ غلام عورت اپنے مالک کو جنے گی، تو سمجھ لو قیامت نزدیک ہے۔ اور 5 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے کہا اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ سورۃ لقمان۔ ترجمہ: ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ تلاوت کی۔ پھر فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ ہادی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اس کو تم میں سے کسی شخص سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دیا قلبی کی شکل میں آئے تھے۔ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔